أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1118 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الشمس کی آیات 9 تا 15 کا، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی طویل حدیث کا ایک جملہ، اور یہ حدیث مبارک کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جو فرما رہے ہیں قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے، یہی بات قرآن پاک میں بھی ہے. سورہ طارق میں انہو لقول فصل، بے شک قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام ہے. یعنی ہماری دنیا میں اگر اس دنیا میں عروج چاہتی ہے امت تو قرآن کو تھامنا ہوگا. آخرت میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کو تھامنا ہوگا. یا تو یہ ہمارے حق میں سفارش کر رہا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شکایت کر رہا ہوگا. ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہو؟ اس کے لیے قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنا ضروری، اور بار بار ان کو ہم نے دہرایا بھی ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہر مسلمان پر 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. اس قرآن کریم پر ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، اور آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ شمس کی آیات 9 تا 15 کا مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہیں. یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کو گناہوں میں دبا دیا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا تو کہا ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے حفاظت کرنا اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی. تو ان لوگوں نے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. تو ان کے رب نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب دیا، پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور وہ اللہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ شمس کی آیات 9 تا 15 کا، اور انہی آیات کے مطالعے سے آج سورۃ الشمس کی انشاءاللہ تکمیل بھی ہوگی. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. وہ کیا ہوتا ہے؟ باہمی تعلق. ٹھیک ہے، ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. گزشتہ آیت میں انسان کو بدی اور نیکی کا شعور دیے جانے کی حقیقت بیان کی گئی تھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان میں جو ہے نیکی کی صلاحیت بھی رکھی گئی اور بدی کی بھی، شعور بھی دیا گیا اور اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے. اگلا نقطہ ہے، اب بدی اور نیکی کی بنیاد پر
کیے جانے والے اعمال کے نتائج کے مختلف ہونے کا ذکر ہے۔ نیکی کا نتیجہ الگ ہوگا، بدی کا نتیجہ الگ ہوگا، دونوں صلاحیتیں دی گئیں، اب بندہ جس صلاحیت کو استعمال کرے گا نتیجہ بھی ویسا ہی پائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہے ان کا ایک ٹھیک تعارف کے حوالے سے پہلی بات، نفس کو پاک کرنے والا کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، نفس پرست قوم سمود نے اپنے رسول کی تکذیب کی اور سرکشی کی۔ آخری نقطہ اس تعارف کے ذیل میں قوم سمود پر آنے والی تباہی، اس کو یہاں پر مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک۔ سورہ شمس کی آیات 9 تا 15 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورہ شمس آیت نمبر 9، نفس کا تزکیہ کرنے والا کامیاب ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 10، نفس کو گناہوں میں دبا دینے والا ناکام ہے۔ پھر آیت نمبر 11، قوم سمود کی تکذیب۔ اس کے بعد آیت نمبر 12، قوم سمود کا بڑا مجرم۔ پھر آیت نمبر 13، قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی ہدایات۔ اس کے بعد آیت نمبر 14، قوم سمود پر عذاب، اور آخر میں آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اس کے فیصلوں کو ٹالنے والا کوئی بھی نہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ شمس کی آیت نمبر 9 سے۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، قد افلح من زکاہا، اس آیت کا ترجمہ، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا اور نشو و نما دینا۔ اچھا، یہ سورہ شمس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تزکیے کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ نازعات میں بھی ذکر آیا تھا، ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے۔ سورۃ الاعلیٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ قد افلح من تزکا، تو تزکیے کا تذکرہ آخری پارے میں، تزکیے کا تذکرہ آخری پارے میں کئی مرتبہ آیا ہے، آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ اللیل میں بھی، جو اگلی سورت ہے، اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو پہلے بھی ہم بیان کر چکے، آج مختصراً سمجھ لیتے ہیں کیا ہے تزکیہ۔ اس کے معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما دینا۔ اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، پہلے بھی شاید ذکر آیا ہوگا۔ درخت ہوتا ہے نا، تو اس کو زمین میں لگاتے ہیں، پہلے تو بیج ڈالا جاتا ہے، گٹھلی ڈالی جاتی ہے، تو مٹی بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، اور سورج کی روشنی بھی چاہیے۔ جب کوپل بنے گی، پودا بنے گا، درخت تیار ہونا شروع ہوگا۔ تو جو چیزیں درخت کی پروان چڑھنے میں، درخت کے پروان چڑھنے میں مفید ہیں، وہ اس کو فراہم کی جائیں، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ان کو روکا جائے۔ مثلا کچھ پیلے پتے نکل آتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ تمام تر توانائی جو صحت مند درخت اور اس کے پتے ہیں اس کو ملتی رہے۔ اسی طریقے پر کوئی کیڑے وغیرہ آ جاتے تو پھر دوائی چھڑکنا پڑتی ہے اس کے اوپر۔ تو ایک درخت کی نشو و نما میں جو مفید شے ہے یا چیزیں ہیں وہ اس کو فراہم کرنا، اور جو اس کے لیے نقصان دہ اس کی ترقی میں ان کو دور کرنا، اس کو کہتے ہیں نشو و نما دینا۔ یہی تزکیے کا عمل ہے۔ انسان کا تزکیہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو باتیں معاون ہوں وہ اس کو فراہم کی جائیں، اور جو باتیں اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہونے میں اور اللہ کی رضا کے حصول میں رکاوٹ بننے والی ہوں ان کو دور کیا جائے۔ بات آسان ہے؟ تو نیکیوں میں آگے بڑھا جائے، اطاعت میں آگے بڑھا جائے، اس سے آدمی روحانی ترقی پائے گا، اللہ کا قرب پائے گا، اور گناہوں کے کام، نافرمانیوں کے کام، معاصیت کے کام، ان کو ترک کیا جائے۔ اگر یہ کام بندہ کر رہا ہوگا تو روحانی ترقی اس کو نہیں مل سکے گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کلیئر ہے؟ یہ باتیں ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی سمجھی تھی، آج سورۃ الشمس میں بھی تزکیے کا پھر سے ذکر آیا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، جس نے اپنے نفس کو کفر و شرک، دیگر گناہوں اور اخلاقی برائیوں سے پاک کر لیا، وہ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ کفر و شرک کی گندگی سے بھی بچنا، اور بد اخلاقی، بد اعمالیاں، گناہ کے کام، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہوگا۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور یہ پوری زندگی کا لائے عمل ہے، مرتے دم تک خیر میں آگے بڑھتے رہنا اور شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 10 سورہ شمس کی، ارشاد ہوا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اس آیت کا ترجمہ، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کو گناہوں میں دبا دیا۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، وہ شخص نامراد ہوگا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے
نیکی کے رجحانات کو نشو نما دینے کے بجائے ان کو دبا دے۔ کون ناکام ہوگا؟ جو نیکی کا رجحان اس کے اندر رکھا گیا نا، نیکی کی صلاحیت رکھی گئی، اس کو دبا دے۔ تو اس کو دبانے کا مطلب ہے وہ آگے کس میں بڑھ رہا ہے؟ گناہوں میں، نافرمانیوں میں، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگلا نقطہ اسی تسلسل میں ہے، اور برائی کے رجحانات کی طرف چلتا رہے، نیز گناہوں میں مبتلا رہ کر ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ کبھی گناہ ہو گیا ایک الگ بات ہے، توبہ کر لے آدمی، لیکن لگا ہوا ہی گناہوں کے اندر ہے اور گناہوں میں بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اپنے نفس کو جو دبا ڈالے گناہوں کے بوجھ تلے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ یہ ہے تزکیے کے حوالے سے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ کامیاب، اور جو نفس کو گناہوں میں دبا دے اور بدی کے رجحان پر چل پڑے اور چلتا ہی چلا جائے، گناہوں میں ڈوبا ہی رہے، یہ ہے کہ جو ناکام ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کامیابی اور ناکامی، جو اللہ کی نگاہوں میں کامیابی ہے، جو اللہ کی نگاہوں میں ناکامی ہے، اس کا کرائٹیریا اور معیار ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگلی آیت میں ایک ایسی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے عطا کردہ کامیابی والے معیار کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ قوم ناکام ہو گئی۔ قوم سمود کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 11، ارشاد ہوا کذبت ثمود بطغواہا۔ اس آیت کا ترجمہ، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ۔ عبرت کے لیے قوم سمود کی مثال بیان کی جا رہی ہے جس نے سرکشی کی راہ اختیار کی، نیکی کے رجحان کو تقویت نہیں دی، بدی گناہ سرکشی کے رجحان پر ہی وہ قوم چل پڑی۔ اگلا نقطہ، ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قوم سمود کی طرف کن کو بھیجا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اس قوم کو کون سا موضع دیا گیا تھا؟ اونٹنی کا، آگے ذکر ابھی آ رہا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قوم نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی بات کو قبول نہیں کیا، ان کی دعوت کو رد کر ڈالا۔ اگلی آیت ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 12، اِذِ انبعث اشقاہا۔ اس آیت کا ترجمہ، جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ، تشریح کے والے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ ان میں سب سے بڑا بدبخت آدمی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معاذ اللہ، اونٹنی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ آگے ذکر آ رہا ہے ابھی، یہ تو قتل کرنے کے درپے ہو گئے شخص، مگر قوم کو کہا گیا تھا یہ اونٹنی کس کی طرف سے عطا ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ بات اگلی آیت میں آئے گی۔ یہ شخص کھڑا تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو مجرم قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قوم نے اس کی اس حرکت کی مخالفت نہیں کی، قوم نے اس حرکت پر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گویا مجرم کے جرم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے، اور مجرم کو جرم سے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے، بلکہ اس کی تائید کرنے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کے مترادف ہے۔ کھڑا ایک ہوا، ظالم پوری قوم قرار دی گئی، کھڑا ایک ہوا، مجرم پوری قوم قرار دی گئی، کہ اس قوم نے اس حرکت پر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، وہ اونٹنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ عطا ہوئی تھی۔ دیگر مکی صورتوں میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سالوں کا معاملہ ہو گیا، تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرمائی، اور بہت بڑی اونٹنی تھی، پہاڑ پھٹا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرما دی، اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ جو نہر وہاں پر تھی جہاں سے پانی لوگ پیتے تھے اور اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی بس، اور ایک دن ساری قوم پانی پیتی تھی اور اپنے جانوروں کو پلاتی تھی۔ تو اندازہ کریں کتنی بڑی اونٹنی ہوگی۔ یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی فرمائش پر یہ معجزہ عطا کیا تھا، اور یہاں ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو، اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور قتل کر ڈالا۔ یہ جرم ایک نے کیا تھا، قوم خاموش رہی، اس مجرم کو روکا نہیں، اس جرم سے روکنے کی کوشش نہیں کی، ساری قوم کو مجرم قرار دیا گیا۔ پیغمبر نے کیا ان کو سمجھایا تھا اور قوم کا انجام کیا ہوا، وہ بات اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ ایک وقفہ لے تو اس کے بعد مزید چند آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ الشمس کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ الشمس، آیت نمبر 13۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے حفاظت کرنا اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی۔ یہ آیت نمبر 13 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ۔
اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کیا گیا تھا. اتنی بڑی اونٹنی تھی, ایک دن اکیلی اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن پوری قوم پیتی اور اپنی جانوروں کو پلاتی. قوم پیتی سے مراد وہ پانی حاصل کرتے اور اپنے جانوروں کے لیے بھی پلانے کا اہتمام کرتے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اونٹنی کی حفاظت کرنے اور اس کے پانی پینے کے بارے میں تاکید کی تھی. جب اس کی باری ہوگی تو تم پانی پینے نہیں آؤ گے. ایک تو یہ پانی پینے کے بارے میں تاکید, اور دوسرا کیا ہے, تمہاری فرمائش پر ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے, تم نے فرمائشیں کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرمائی ہے, تو اس کا خیال رکھنا. جب ایک موزہ اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے تو نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو دیگر مقامات پر قرآن میں آتا ہے اس کو کسی برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. اگلی آیت سورہ شمس کی آیت نمبر 14 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اس آیت کا ترجمہ, تو ان لوگوں نے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا, پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں, تو ان کے رب نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب دیا, پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے. اب قوم کی اس حرکت پر اللہ کا عذاب آیا ہے. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. لیکن قوم نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں, جس سے وہ ہلاک ہو گئی. ایک نے جرم کیا تھا, پہلے بھی ذکر ہوا, لیکن سب اس جرم میں شریک قرار دیے گئے کیونکہ قوم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اور معاملہ کیا تھا؟ پیغمبر کی تکذیب ہو رہی. معاملہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزے کی تکذیب ہوئی, بلکہ آگے بڑھ کر اس کو ہلاک کر ڈالا. اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آیا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ہلاکت خیز عذاب نازل فرمایا. وہ تفصیلات دیگر مقامات پر مکی صورتوں میں آتی ہیں. یہ ہے اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر اس مقام پر مختصر انداز میں آیا. آخری آیت سورہ شمس کی آیت نمبر 15 وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اس آیت کا ترجمہ, اور وہ اللہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے. ممکن ہے آپ کو پریشانی ہوئی ہو, یہ جملہ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ بات قرآن میں کیوں آ رہی ہے؟ آج ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بھائی دنیا میں ہم کسی کے خلاف اقدام کریں, خوف ہوتا ہے نا, میں اس کو ماروں گا اس کا بیٹا مجھے مار دے گا, ہم فلاں قوم پر حملہ کریں گے تو پلٹ کر حملہ نہ کر دیں ہم پر, یا ہم سے زیادہ طاقتور نکلے, بہادر نکلے تو ہمیں مار ڈالیں گے. خوف ہوتا ہے نا. کیا اللہ کو کسی بات کا خوف ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات آئی کیوں ہے؟ اب اگلا جملہ ناظرین توجہ سے اگلا جملہ سنیے گا. اہل کتاب کے اس باطل تصور کی نفی کی گئی ہے کہ جن کا خیال تھا کہ اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ کو خوف ہوا تھا. معاذ اللہ, یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کی ہیں. کبھی ان ظالموں نے معاذ اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ کشتی کرا دی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ, استغفر اللہ, اپنے پاس اس طرح کی چیزیں شامل کر دی. کبھی یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا خوف آیا جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا, تو اللہ کو خوف آیا کہ کوئی مجھ سے انتقام نہ لے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتابوں کے ماننے والے جب دنیا کی محبت میں ڈوبے, نفس پرستی کی روش میں مبتلا ہوئے, تو اتنے دور گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الزام تراشیں شروع کر دی. قرآن آخری کلام ہے نا, قرآن قیامت تک محفوظ ہے, تو ان کی ایسی حرکتوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی. جیسے ایک کوٹیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا, اور آگے لکھتے ہیں He rested on the 7th day. 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. استغفر اللہ. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا, اور اللہ کو کوئی وما مسنا من لغوب, اللہ فرماتا ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں پہنچی. اللہ کو تو تھکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی نا, جو تھک جاتا ہے وہ خدا و معبود اور خالق اور اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جملے اس لیے آئے کہ پچھلے لوگوں نے غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی, تو ان کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرما دی قرآن حکیم میں. تو یہ جملہ اگر کوئی ذرا سمجھ کر سوچے گا نا, کہے گا اس کی کیا ضرورت پیش آئی, تو اس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہوئی, تبدیلیاں ہوئیں, اور ان میں ایسی باتوں کو شامل کیا گیا. تو آخری کلام قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی نفی فرما کر قیامت تک کے لیے معاملات کو درست انداز سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ سورہ شمس کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. وقت ہے سوالات کا, چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں, ان سے بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں.
میرا آپ سے سوال ہے ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کم از کم 10 مرتبہ مختلف انداز سے بات بیان فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی بھلائی کے کام، ہاں خیرات یعنی بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرو۔ اب سوال ہے کہ نیکیوں میں آگے کیسے بڑھیں؟ انگلش میں پڑھتے ہوئے ہے نا، A man is known by the company he keeps۔ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ خیر کا ماحول اختیار کریں گے، خیر والوں کا، نیک لوگوں کا ماحول اختیار کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ویسے کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، سنیں؟ جی۔ اور انگریزی میں بڑا عجیب کہتے ہیں منکی ڈز واٹ منکی سیز۔ اب میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، جی ناظرین کرام، انگلش میں کہتے ہیں منکی ڈز واٹ منکی سیز، بس ہم اس کا ترجمہ نہیں کر رہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت آسان ایک طریقہ کیا ہے نیک ماحول سے جڑنا۔ تو جب ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ بھی خیر میں آگے، نماز میں بھی آگے، تلاوت میں بھی آگے، صدقہ خیرات میں بھی آگے، دین کی دعوت کا کام کرنے میں بھی آگے، قرآن کی سیکھنے سکھانے میں بھی آگے، تو ہمارے اندر بھی جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ البتہ توفیق کون دے گا؟ تو اللہ سے مستقل دعا کرنا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہر نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی نا کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ واہ بھائی، سوچ کر آئے تھے دونوں کیا؟ یہ نیکی کا سوال کریں گے، آپ بدی کا سوال کریں گے؟ بالکل صحیح سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھیں، ایک بات رہ کے وہ اس جواب میں آ جائے گی۔ اب سوال ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ پہلی بات ہے کہ جتنا بیٹا اللہ تعالیٰ کا، مجھے بھی اللہ توفیق دے، میں بھی کمزور ہوں، جتنا ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ جتنا ہمیں یہ احساس ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے، تو اتنا ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تیسرا، نیکی کے بارے میں ایک بات سن لیں، نیکیاں اور خیر کے اعمال کو جو ثواب ہے نا، فضائل جنہیں کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا، یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا، اور سب سے اوپر اللہ ملے گا، تو شوق نیکی کا اور بڑھے گا۔ اور گناہوں سے بچنے میں یہ حرکت کروں گا تو یہ سزا ملے گی، سود خوری کوئی کرے گا تو یہ سزا ملے گی، جھوٹ بولے گا تو یہ سزا ملے گی، غیبت کرے گا تو یہ سزا ملے گی، اس سے بھی خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے ٹاپ پر کیا ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے، اور اللہ کی ناراضگی جن لوگوں کے لیے ہوگی ان کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم۔ جتنا جہنم کا خوف ہوگا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، جتنا جنت کی طلب و تڑپ ہمارے دل میں ہوگی نیکیوں میں آگے بڑھنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اونٹنی کی خواہش قوم کی طرف سے کس کو کی گئی؟ اچھا، اونٹنی کی خواہش قوم کی طرف سے، یہ فرمائش کہہ لیں، جی، ٹھیک ہے؟ فرمائش۔ یہ فرمائش تو انہوں نے کی تھی صالح علیہ السلام سے۔ اچھا، پچھلی قوموں میں ایک معاملہ رہا، قومیں کہتی تم اللہ کے رسول ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ نا، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جو کوئی نہ کر سکے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبروں سے جب قومی سوال کرتی تو پیغمبر کو بھیجا کس نے ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ اپنے حکم سے پیغمبروں کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ قوم تقاضا کس سے کرتی ہے؟ رسول سے۔ تم رسول ہو، تم اپنی دلیل پیش کرو، تم ایسا کچھ کر کے دکھاؤ کہ ہم عاجز ہو جائیں، کوئی اور کر بھی نہ سکے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر پیغمبر کس سے التجا کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ معجزہ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وہ عطا اللہ کی ہوتی ہے، اس کا اظہار پیغمبر کے ہاتھوں پر ہوتا ہے یا پیغمبر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا تھا؟ چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا، یاد ہے نا؟ اور بھی معجزات ملے تھے، اور نبی اکرم علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا ہوئے۔ تو اس قوم نے، قوم سمود، فرمائش کی تھی صالح علیہ السلام سے، تو اللہ نے اونٹنی عطا فرمائی، اور پیغمبر نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کے بارے میں حفاظت کا معاملہ کرنا، وہ انہوں نے نہیں کی تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کے سوالات ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات، آخری مختصر سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح اس ضمن میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ، آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ القدر میں شب قدر کی عظمت اور اس رات کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے علم ہے نا، ترتیب سے ایک ایک سورت کے مضامین ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ، یعنی ٹھیک، تین باتیں آج بھی ہیں۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات، اپنے نفس کو گناہوں میں ڈالنے والا ناکام و نامراد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے دل میں، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی
حفاظت کی تاکید فرمائی مگر اس قوم نے حفاظت نہیں کی، اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا۔ آخری نکتہ، اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کی طرف سے انتقام کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، ساری کائنات کا مالک و بادشاہ، جو چاہے سو وہ کرے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا مختصر سا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جائزے کے حوالے سے۔ جائزے کے حوالے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سیلف اسسمنٹ۔ 3 سوالات آج بھی میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ پہلا سوال، کیا ہم نفس کی پرہیزگاری اور پاکیزگی کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ نفس کے تزکیے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کی توفیق کون دے گا؟ یا ہماری کوشش میں تاثیر کون ڈالے گا؟ اللہ۔ تو حدیث مبارک میں دعا آتی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے میرے رب مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما دے، وزکیہا، اور اللہ اس کا تزکیہ فرما دے کہ تو سب سے بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے۔ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ نیکی کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بدی سے بچنے کی توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ۔ اگلا سوال، کیا ہم اپنے نفس کو نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہیں؟ وہ نیکی میں آگے کیسے بڑھیں؟ سوال کا جواب بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ قوم تو ناہنجار تھی کہ پیغمبر کی بات کو رد کر دیا، ہم تو ماننے والے ہیں نا، تو کیا ہم اللہ کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ آخری 2 باتیں رکھیں آپ کے سامنے۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورہ فرقان کی آیات 40 تا 77 میں سے کس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے بڑا جہاد کیا جائے؟ درست جواب ہے سورہ فرقان آیت نمبر 52 وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی علیہ السلام، اس قرآن کریم کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے، دعوت حق پیش کرنی ہے، دعوت ایمان پیش کرنی ہے، اور باطل نظریات کا رد کرنا ہے، اور اعتراضات کے جوابات دینے ہیں، بہت سارے محاذوں پر دین کی خدمت کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑا جہاد چاہیے، اور بڑے جہاد کا بہت بڑا ذریعہ خود قرآن کریم۔ درست جواب سورہ فرقان آیت نمبر 52۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الشعراء کی آیات 180 تا 227 میں سے کس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے؟ سورۃ الشعراء کی آیات 180 تا 227 میں سے کس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس سے کہ وقت ہوا حسب معمول پروگرام کا مکمل۔ آپ تینوں ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت صاحب کو نوازے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، اور کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکی اور خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر گناہ سے اے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔